الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ شورى کی 32 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یوبکہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر او یا پھر وہ رب کائنات جل والا یوبکہن ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے بما کسبوا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے افعال کی وجہ سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مگر وہ رب کائنات بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے یہ پڑھا رب کائنات جل وعلا نے ان جہازوں کے بارے میں، ان بہت بڑے بڑے بحری بیڑوں کے بارے میں کہ جو سمندر کی سطح پہ تیر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا ان یشاء یسکن الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَہْرِهِ اگر اللہ رب العزت جل وعلا چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ بڑے بڑے بحری جہاز اور بجرے سمندر کی سطح پہ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، ان کو آگے پیچھے حرکت کرنے کی اجازت تک نہ ملے، وہ وہیں ختم کر دیے جائیں، تباہ و برباد کر دیے جائیں، یا پھر اتنی تیز ہوا چلا دی جائے، اتنی تیز ہوا چلا دی جائے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مگر رب کائنات جل وعلا نے جو ان کو کامیابیوں کا عمرانی کے ساتھ ان پہ تیرتے رکھا، یہ رب کریم کی رحمت ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کہ اس میں زبردست قوتوں والے رب کائنات جل وعلا کی آیات مبارکہ کے زبردست دلائل ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یہ بات محض ان دخانی یا بادبانی کشتیوں کے لیے نہیں ہے کہ جو زمانہ میں ہوا کے دوش پر سمندر کی سطح پہ تیرتی ہوئی سفر اپنا جاری رکھتی تھیں کہ اگر کوئی تیز طوفان آ جاتا تو وہ کشتیاں ڈگمگا جایا کرتی تھیں۔ بادبانی کشتیاں یعنی ہوا سے چلنے والی کشتیاں جس طرح آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ کپڑا باندھا جاتا تھا، اونچے اونچے بانس کھڑے کر کے ان کے ساتھ کپڑا باندھا جاتا تھا، اور باندھنے کا انداز ایسے ہوتا تھا کہ ہوا کا دباؤ اس کپڑے کے ذریعے اس کشتی کو دھکیل کے آگے لے جاتا تھا۔ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ جب بادبانی کشتیاں تھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں سمندر کی سطح پہ تیرا کرتی تھیں، آج کے زمانہ کے مقابلے میں چھوٹی کشتیاں، وگرنہ وہ بھی جہاز ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جہاز بھی ہوا کرتے تھے، اور اس میں بہت مال و دولت بھی مال ہوا کرتا تھا، تجارتی اور لوگ بھی سفر کرتے تھے۔ لیکن آج تو بہت بڑے بڑے بحری بیڑ بن گئے، جنگی بحری بیڑ بن گئے، اور آپ جانتے کہ ان کے اوپر ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو آج دنیا میں بڑے بڑے بحری بیڑے بنے ان پہ کو ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہوائی جہاز ان کے اوپر سے فلائی کرتے ہیں اور اسی کے اوپر آ کے اتر جاتے ہیں۔ بندہ خیال کرتا ہے کہ آج ایٹمی توانائی سے چلنے والے آج یہ مختلف چیزوں سے بجلی سے چلنے والے جہاز اور جن کو اتنا اچھا بنایا گیا ہے یہ تو اتنی آسانی سے نہیں ڈوب سکتے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کافروں نے ایک جہاز بنایا تھا اور جس کا نام انہوں نے ٹائٹینک رکھا تھا، جس کا معنی یہ ہے زبردست قوتوں والا، اور جس جہاز کو بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا یہ جہاز اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈبونا چاہے تو وہ بھی نہیں ڈبو سکے گا۔ گویا انہوں نے ایک اتنا اعلیٰ جہاز بنایا اپنے تئیں کہ جس کو ڈبویا نہیں جا سکتا تھا، اس کا نام ہی ٹائٹینک یعنی بہت قوتوں والا رکھا۔ لیکن رب کائنات کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ انہوں نے اس جہاز کو
سمندر میں اتارا تو اللہ نے اسی وقت اس کو ڈبو دیا، ان کو بتا دیا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو تنکے کو ترا دے، وہ چاہے تو جہاز کو ڈبو کے رکھ دے، یہ اس کے دست مقدس میں سب کچھ ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو برباد کر دے، اور یوبقہن بما کسبوا، ان کے افعال کی وجہ سے، ان کے ڈھینگوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دے، ویعفو عن کثیر، اور وہ معاف فرما دیتے ہیں بہت ساری باتوں کو، ویعلمو، اور وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، جانتے ہیں وہ لوگ، اچھی طرح جانتے ہیں، يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، کہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، حقیقت ان کے سامنے بھی آیا ہے، جانتے وہ بھی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک بت پرست جو کسی بت کی پرستش کرتا ہے، ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے، کہ ہندو کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گائے نے کل جنم لیا، یہ بچڑی تھی اب گائے بن گئی، مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ ذبح کر کے کھا جائیں گے، مسلمانوں سے ہم بچا بھی لیں گے تو ایک نہ ایک دن موت اسے آ جائے گی، یہ گل سڑ جائے گی، اس کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس کو مٹی کے نیچے نہ دبایا گیا تو ماحول کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دے گی، تو کیا یہ رب ہونے کے لائق ہے؟ کیا جس میں کیڑے پڑ جائیں، کیا جس سے کتے نوچ نوچ کے کھائیں، جس کو جنگلی درندے چیر پھاڑ کے کھا جائیں، جس کو فضا کے پرندے چیلیں گدیں کوے کھائیں، وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ گائے رب نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا کافر کس کو بات کا پتہ نہیں کہ یہ بت جس کو میں نے گھڑ کے اپنے گھر میں رب سمجھ کر جس کی میں پوجا کر رہا ہوں، یہ تو بننے میں میرا محتاج تھا، جیسا میں نے چاہا اس کے ہاتھ بنا دیے، اس کی ناک بنا دی، اس کے کان بنا دیے، اس کے پاؤں بنا دیے، بھدے بنا دیے یا خوبصورت بنا دیے، چھوٹے بنائے یا بڑے بنا دیے، اچھے بنائے یا برے بنا دیا، جو بننے میں میرا محتاج ہے میرا رب کیسے ہو گیا؟ کہ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ پھر اگر پرانا بت ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، وہاں نیا لا کے رکھ لیتے ہیں۔ وہ عقل کے اندھو، اگر پہلا رب تھا تو کچرے کی ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ نیا لا کے کیوں رکھا؟ اگر وہ رب نہیں تھا تو آج تک اس کی پوجا کیوں کی ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم گمراہی میں ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جانتے ہیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، کہ مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے۔ کر لیں کوشش، جس قدر ان سے ہو سکے کوشش کر لیں۔ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، موت وہاں بھی تمہیں آ کے شکار کر ہی لے گی، تم نہیں بچ سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ ارشاد فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے، یہ عروج، یہ زوال، یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ اختیارات، یہ عہدے، یہ اعلیٰ مکانات و محلات، یہ بہترین پیجار و جیپیں، یہ تمہاری کوٹھیاں کاریں، یہ تمہاری فیکٹریاں، تمہاری ملیں، تمہاری جائیدادیں، یہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ ظاہری زندگی میں برتنے والا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو۔ گھر میں اناج کا انبار لگا ہوا ہو، جب موت کا پیغمبر آ جائے گا تو ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ پانی کے بھرے ہوئے ٹینکر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب تجھے موت آ جاتی ہے تو ایک قطرہ آب بھی تیرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ تیری مال و دولت، تیری فیکٹریوں پر، تیرے مال و دولت پر، تیری جائیداد پر قبضہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، تیرے بازو پہ بندھی ہوئی کلائی گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے، تیری جیب کو بھی خالی کر دیا جاتا ہے، اور تجھے ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس میں جیب ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بھی ایسی صورت میں اگر مقدر ہو پھر کفن ملتا ہے، وگرنہ کئی تو وہ ہیں جن کو کفن بھی میسر نہیں آتا، ان کی لاش بھی نہیں ملتی۔ جو کچھ بھی تجھے پاتا ہے دنیا میں،
یہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور یاد رکھیے جو اللہ کے پاس ہے بہترین تو وہ ہے، اور وہی ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ جو تو نے اپنے مولا کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، وہ ہے دراصل تیرا، باقی تو تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ارے پگلے تیرا کیا ہے؟ وہ جو تو نے کھایا اور پیشاب و پخانہ گندگی بنا کے نکال دیا، جو تو نے پہنا پرانا بنا کے اسے جو پھٹ گیا اتار کے پھینک دیا، یہ ہے تیرا؟ یہ حقیقت میں تیرا تو ہے ہی نہیں، تیرا وہ ہے جو تو نے اپنے رب کے حضور اپنے آگے بھیجا ہے۔ جو باقی رہ گیا وہ تیرا نہیں، وہ تو بعد والوں کا ہے۔ یہ مکان جو تو خوبصورت بناتا ہے، یہ محلہ جو تو اعلیٰ بناتا ہے، بنگلے کوٹھیاں بناتا ہے، وہ تیرا تو کچھ نہیں۔ اگر تیرا ہوتا تو کبھی نہ چھینتا، تجھے تو قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، اس پر قبضہ کوئی اور کر لے گا۔ پھر تیرا کیا ہے؟ کبھی تو نے سوچا؟ یہاں سے کسی نے فیصل آباد جانا ہو تو دیکھتے ہیں میری جیب میں کرایہ ہے، اگر میں نے ایک آدھ دن وہاں رہنا ہے تو وہاں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے میری جیب میں رقم ہے۔ اگر چند دن زیادہ رہنا ہے تو کیا ایک کے بعد دوسرا لباس میرے پاس ہے جس کو میں پہنوں گا؟ 2-3 دن کے لیے تو نے کہیں جانا ہوتا ہے تو اتنی تیاری کرتا ہے، کبھی تو نے قبر کی بھی تیاری کی ہے جس کے بارے میں تجھے علم ہے کہ وہاں جا کے تجھے کبھی واپس آنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ تو دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے۔ تیرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جمع کیا گیا ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، مگر کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کافروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ایمان والے ہیں، ان کی نیکی ان کے رب کے حضور جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ خرچ کرتے ہیں، رب کائنات کے حضور وہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر تو خرچ نہیں کرتا، معاذ اللہ تعالی حرام طریقے سے کماتا ہے اور چھوڑ کے جاتے ہیں، میرے کریم فرماتے ہیں اپنے لیے بھی جہنم کو تیار کیا، باقی رہنے والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھی جہنم کی آگ کے انگارے چھوڑ کے گیا ہے۔ ان کے لیے بھی جہنم کے انگارے چھوڑ کے گیا، اپنے لیے بھی جہنم کو تو نے اختیار کیا۔ وہ بے وقوف کیوں اپنی قبر کو تو جہنم بناتا ہے؟ کم از کم اپنے لیے تو کچھ کر لے، دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے۔ سوچے انسان جتنی کمائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک دن رات کی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ 1-2 روٹیاں، 1 آدھ کرتا، 1 آدھ چادر، تہمد، شلوار، پیجامہ، کو ٹوپی، رومال، پگڑی، یہی کچھ، اور باقی وہ کس کے لیے ہے؟ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو عقل کے اندھے دوسروں کے لیے اپنی قبر کو تو برباد نہ کرنا، اپنے آپ کو تو برباد نہ کر، کچھ اپنے لیے بھی کر، اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دے، تاکہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جمع ہوتا رہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ نیک لوگ جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، جو اپنے رب پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی صفات عالیہ میں، ان کے اوصاف حمیدہ میں یہ بات بھی شامل ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ عقل مند و دانا ہے نا، ایک عقل مند دانا نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، وہ گندگی کے قریب سے گزرتا ہے تو کپڑوں کو بچا کے گزرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ذکر ہے، حضرت کعب احبار سے فرمایا، کعب لوگوں کے سامنے تقوی کی مثال بیان کر، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کعب نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے امیر المومنین،
کبھی آپ کا گزر ایسی پگ ڈنڈی پر سے ہوا ہے کہ دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ اہل عرب ڈھیلا ڈالا کھلا لباس پہنتے تھے، اور آج بھی پہنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کا لباس جو ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے۔ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کیا کبھی آپ نے ایسی پگ ڈنڈی پر سفر کیا ہے جنگل بیابان میں، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہاں سے آپ گزرے ہیں کبھی؟ فرمائے گے ہاں، بہت بہت ایسے ہوا۔ تو کعب کہنے لگے پھر وہاں سے گزرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا دامن میں الجھ نہ جائے، کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ کعب کہنے لگے حضور اسی کا نام تقویٰ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لینا، گناہوں کی گندگی سے اپنے دامن کو بچا لینا، صاف ستھرا رکھنا، گناہوں کی جھاڑیوں میں اپنے دامن کو نہ الجھنے دینا، یہی تقویٰ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میرے ان بندوں کی یہ عادت ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، وہ بے حیائی بھی نہیں کرتے، والفواحش، اور گناہوں سے بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ گناہ ہوتے ہیں، یہاں گناہ اور بے حیائی گناہ ہوتی ہے، بے حیائی نیکی نہیں ہوا کرتی، یہاں بے حیائی اور گناہ دو جدا جدا کہے گئے ہیں۔ علماء فرماتے فواحش ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جس سے طبیعت کو بھی گھن آئے، نفرت ہو، وہ فواحش کہلواتے ہیں۔ مثلا وہ ساری قوموں کے نزدیک گناہ ہی ہے، وہ گناہ جو محض مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں باقی لوگوں کے نزدیک بھی گناہ ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا سب کے نزدیک گناہ ہے، بدکاری سب کے نزدیک برا عمل ہے، دھوکہ دینا سب کے نزدیک برا عمل ہے، خواہ مسلمان ہو جو کافر، وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ گویا اسم وہ گناہ کہ جو مسلمان گناہ سمجھتے ہیں، اور فواحش وہ گناہ جس کو مسلمان اور کافر سارے ہی ناپسند کرتے ہیں۔ ان رب کریم فرماتا ہے وہ ایمان والے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ دلایا جاتا ہے تو وہ کھلے دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ ان کی صفات عالیہ ہے۔ یہ وہ اتنے بردبار ہیں، اتنے بردبار ہیں، اتنے بردبار ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو برانگیختہ کرنا چاہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی بکتا ہے، تو وہ فوراً طیش میں نہیں آتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھلے دل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ والذین استجابوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب کریم کا حکم مانتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، بات انفرادی ہو یا اجتماعی، مشورہ میں عزت بھی ہے، برکت بھی ہے، میرے نبی کی سنت بھی ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب مکرم معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرما لیا کیجئے۔ حالانکہ میرے کریم آقا صاحب وحی ہیں، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ان کو بتا دیا جاتا ہے یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے، لیکن میرے نبی کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کو کرنا اپنا حکم اور میرے نبی کی سنت بنا دیا۔ جب معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں تو پھر الجھن پیدا نہیں ہوا کرتی، اور یہ محض جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی اصول ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ صدیق اکبر منصب خلافت پہ متمکن ہوئے، آپ نے بھی مجلس شورا بنائی تھی، ان کے مشورہ سے آگے کام کیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم نے مجلس شورا بنائی تھی، اور آپ جانتے ہیں آج بھی اسمبلیوں کا بننا، کسی قانون کو پیش کر کے اس پر بحث و تمیز ہونا، بعد میں اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا،
اس پر گفتگو کا ہونا، بحث و تمیز کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مشورہ ہے، اور مشورے کے بعد پھر ایک قانون بنتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے اس اصول سے سبحان اللہ ہمیں 1400 سال پہلے مطلع فرما دیے کہ تم فرعونیت نہ کرنا کہ بلا شرکت غیر تم کہو میرا ہی حکم چلے گا، جو میں کہوں گا آمریت ہی ہوگی۔ نہیں، آمریت نہیں، رب کائنات اس بات کو پسند کرتا ہے کہ باہمی معاملات کو طے کرنے کے لیے باہم مشورہ کر لیا کرو۔ پنچایت آپس میں مل بیٹھ کر کسی بھی چیز کا فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے، یہ کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم دیا۔ اور پھر ایک ایمان والے کو رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے ایک احساس دلایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، جس سے راستہ پوچھا جائے وہ امانت دار ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے یہ میں کام کروں کہ نہ کروں، آپ امین ہیں۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں، راستہ کدھر سے جاتا ہے، فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، آپ بتانے میں امین ہیں۔ اگر آپ نے اس کو غلط راستہ بتایا یا غلط مشورہ دیا تو قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں آپ کا حشر ہوگا۔ جس طرح یوں سمجھیے کسی نے 2 4 10 کروڑ روپیہ دیا اور اس سے خیانت کر کے سارا روپیہ دبا لیا، اور کسی نے کسی کو غلط مشورہ دیا، دونوں ہی خائن ہیں۔ ایک نے تو روپے پیسے کما لیے، ایک نے کچھ بھی نہیں کمایا، لیکن خیانت کا وبال اس کے ذمہ بھی آ گیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے میں وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں ان کے جو معاملات ہیں باہم مشوروں سے طے ہوتے ہیں، وہاں آمریت نہیں ہوا کرتی، وہاں مشورے کے ساتھ سارے کام ہوا کرتے ہیں، اور یہی صحابہ کرام کا معمول تھا، اور اسی پہ ایمان والوں نے ہمیشہ کے لیے عمل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والوں کی یہ عادت ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، روٹی نہیں، چاول نہیں، اناج نہیں، روپے پیسہ نہیں، جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ رب کائنات کی مطلقاً عطا ہے۔ جو بھی رب کائنات نے عطا فرمایا، اگر کسی کو اللہ نے علم دیا تو اس علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سوال اتنا مشکل نہیں تھا کہ صحابہ کو پتہ نہ ہوتا کہ کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے۔ میرے نبی نے سوال فرمایا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی میرے نبی کے ساتھ عقیدت، محبت، احترام تھا کہ صحابہ کرام بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ حالانکہ اس کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر میرے کریم آقا نے جواب دیا، فرمایا کہ سنو، کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا سخی اور جواد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میں مصطفیٰ سب سے بڑا سخی اور جواد ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ علم دین کو پھیلانا بھی سخاوت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل عطا فرمائی ہے تو اپنی عقل کو اللہ کی راہ میں صرف کر، ایمان والوں کی بہتری کے لیے منصوبے سوچ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت عطا فرمائی ہے تو مظلوموں کی امداد کر۔ اگر رب کائنات نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو غریبوں میں بانٹ۔ اگر رب کائنات جل مجل کریم نے تجھے اختیار دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کر، یعنی جو تیرے رب نے تجھے نعمت دی ہے اس نعمت کو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر۔ تجھے آنکھیں دی ہیں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر، تجھے عقل دی ہے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر، تجھے کان دی ہیں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر۔ گویا جو تیرے رب نے تجھے نعمتیں دی ہیں
ان نعمتوں کو دنیا کی خاطر شیطان کی خاطر خرچ نہ کر، اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر۔ یہی ایمان والے کا شیوہ ہے، یہی ایمان والے کی عادت ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کی صفات عالیہ کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق عطا فرماتے ہیں اس رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری عطاؤں کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔